السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ایک چھوٹا سا کام دیا تھا آپ لوگوں کو، یاد ہوگا آپ لوگ جی 12 پر آپ نے ایک اپنی تحقیق اور تخریج کی ہے وہ؟ اچھا، لوڈ شیڈنگ، اچھا لوڈ شیڈنگ بس رضیات آپ نے کیا؟ آپ لوگوں نے لکھ لیا سب نے؟ ماشاء اللہ۔ تو مجھے کو دے سکتا ہے کوئی؟ کیا لکھا آپ لوگوں نے؟ آپ ذرا ان سے لیجیے گا۔ بس ایک کی پڑھ لیں، بس کافی ہے ماشاء اللہ۔ دیکھیں اب ان کی طرف سے مل گیا، مجھے شرم آ رہی ہے آپ لوگوں کا یہ جواب سمجھے۔ جی بس یہ نہیں، ورق نہیں، صفحہ ٹھیک ہے۔ نام و نسب، ولادت، ابتدائی تعلیم، علمی سفر، اساتذہ کرام، تلامذہ، تصنیفی خدمات، سنن ابن ماجہ اور اس کی امتیازی خصوصیات۔ بہترین۔ نام، نسب، ولادت، علمی سفر، اساتذہ کرام، یہ تو 4 ہو گیا، 3۔ اچھا نقل کی ہے، ٹھیک۔ نقل پورا کرتے ہیں، نقل میں بسا اوقات نا جہاں لکیر ختم ہو رہی ہوتی ہے وہیں ختم کر دیتے ہیں، نقل پوری ہونی چاہیے۔ چلے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ یہ دے دیجیے گا، اور اس کو اب یاد کرنا ہے۔ چلیں اب حدیث پڑھیے۔ ایک حدیث پڑھ لی تھی، دوسری حدیث کی عبارت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا جریر عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرونی ما ترکتکم فانما حلک من کان قبلکم بسوالہم واختلافهم على انبیائهم فاذا امرتکم بشیء فخذوا منه ما استطعتم واذا نهیتکم عن شیء فانتهوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرونی، چھوڑ دو مجھے، ما ترکتکم، جب تک میں نے تمہیں چھوڑا ہے، جب تک میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دے رہا تو تم مجھ سے تقاضا نہ کرو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ، یہ فا تعلیلیہ ہے، بے شک ہلاک ہو گئے، من کان قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، بسؤالہم، سوال کرنے کی وجہ سے، واختلافہم علی الانبیاء، اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ۔ اختلاف کیا ہوا؟ سوال کیا، سوال کا جواب ملا، جواب پر عمل نہیں کیا۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، جب میں تمہیں حکم دوں کسی چیز کا، فَخُذُوا مِنْهُ، اس کو لے لو،
مستطعتم جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ جب میں منع کر دوں تمہیں کسی چیز سے، فَانْتَهُوا تو رک جاؤ. منع ہے نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، چیزوں کا سوال مت کیا کرو، اگر جواب اتر گیا تو تمہیں بہت برا لگے گا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا مسواک کا، لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک، تمہاری مشقت، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 3 دن تراویح قیام کروایا، اس کے بعد کیوں نہیں آئے؟ فرمایا اگر میں آتا کہیں تم پر فرض نہ ہو جاتا. آپ کی کوشش یہ تھی تمہارا معاملہ ہلکا در ہلکا کیا جائے، تمہارے سوالات کہیں تمہارے لیے بوجھ نہ بن جائے. حج کا معاملہ ہے، اسی طرح نمازوں کا معاملہ ہے، 50 سے 45. تو شریعت کی، دین کی، اللہ کی، رسول کی ہمارے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ یہ ہے کہ ہلکا در ہلکا معاملہ کیا جائے. لیکن ہمیں تو نہیں معلوم نا، کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا خون جو ہے نا موٹیویٹ ہونے کے بعد گرم ہو جاتا ہے، اور گرم ہونے کے بعد آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور یہ 2 دن کے بعد آپ نے شروع تو کر دیا، 2 دن کے بعد جب خون ٹھنڈا ہوا تو آپ کے سارے پروگرام ٹھپ. وہ نے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول بس میں نے 1 دن میں قرآن ختم کرنا ہے، میں نے 1 روزہ میں نہیں چھوڑنا. آپ کہہ رہے تھے 1 مہینے میں قرآن مکمل کرو، پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو، 3 روزے رکھ لیا کرو. نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے حجت بازی کی، اور بالآخر یہ کہ 3 دن میں قرآن ختم کریں گے اور 1 روزہ چھوڑیں گے، 1 رکھیں گے. جب عمر کا وہ حصہ آیا جس حصے میں انسان پر کمزوری شروع ہو جاتی ہے تو کیا کہا انہوں نے، کاش اللہ کے رسول کی اس بات کو مان لیتا. تو شریعت کا جو معاملہ ہے نا وہ تادیر ہے، یعنی اس کے اندر انسان کی پوری زندگی کی صورتحال کو سامنے رکھ کر رہنمائی دی گئی ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، تو اپنے معاملات کو ان ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر چلانا ہے آپ نے. تو زیادہ سوالات اچھے نہیں ہیں، لیکن سوالات اچھے بھی ہیں. اب اچھا 2 چیزیں ہیں، ایک سوال ہوتا ہے دنیا داری کا، اس میں تو منع کیا گیا ہے، کیونکہ جو دنیا کے تعلق سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب آئے گا چہرے پر گوشت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، بھیکاری. اس لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں تو پھر لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، آپ ان کی جیب پر، ان سے کسی چیز کے حصول کا تمنا کا پہلو رکھنا چھوڑ دیں آپ. یعنی اپنے اندر خودداری پیدا کریں. خودداری نہیں چاہیے ہمیں، یہ خودداری پیدا کریں، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اور اگر آپ کی عادت یہ بن جائے مانگنے کی تو آپ کو آتا دیکھ کر آپ پہنچے نہیں گے اور روانہ ہو جائیں گے پہلے، یا پھر وہ آنے سے پہلے ہی آپ کو دیکھ کر تب سے شروع کر دیں گے بھکاری آ رہا ہے. ایسے ہی کوئی عزت نہیں ہوتی. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے تو اللہ اس وقت آپ سے محبت کرے گا جب آپ دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں گے. دنیا کا طالب اللہ کا محبوب نہیں ہوتا، آخرت کا طالب جو ہوتا ہے وہی اللہ کا محبوب ہے. اس لیے یہ سوال ٹھیک نہیں ہے دنیا سے متعلق جو ہے. ہاں اب رہا دین کا سوال. دین کا سوال ایسے مسئلے کے تعلق سے جو مسئلہ رونما ہوگا ہی نہیں، صرف تخیلات ہیں آپ کے، یوں ہو جائے تو یوں ہوگا، یوں ہو جائے تو یوں ہوگا. یعنی
मसनूई सवाल जिसे आप कह सकते हैं, आपके साथ वो मसला लायक नहीं हुआ लेकिन सवाल कर रहे हैं आप खामा खा। कभी मकसद पता क्या होता है, अपनी इल्मियत झाड़ना, कभी मकसद होता है आलिम को फंसाना, और कभी मकसद होता है महज तनाजा, लोगों को मुंतशिर करना अपना मकाम। और वो आप पढ़ चुके हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो इल्म इसलिए सीखता है ताकि उलमा से झगड़े, इल्म इसलिए हासिल करता है ताकि लोगों में उसका नाम हो, तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा वो, खुशबू भी नहीं पाएगा। तो ऐसा सवाल ना करें बेकार। ये जो फिक है ना, फिक मजाहिब की फिक, इसमें ज्यादातर वो चीजें हैं जो शायद क्यामत तक वाकई भी ना हो। सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते रहते हैं उन चीजों को, और जिंदगी में उन चीजों का अक्सर हिस्सा अप्लाई नहीं होता है ही नहीं। वो ऐसी फिक है खामखा आराग पर। एक मसला है वाकईतन शरीयत का मसला आपको लाहिक हो चुका है, जरूरत है, आपको शरीयत ने वो करने का कहा है और आपको मालूमात नहीं है। ये वो सवाल है जिसमें सवाल न करना गुनाह है। फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो। बल्कि एक हदीस में इन्नमा शिफाउल इय्य अस्सुआल, बीमार का इलाज सवाल में है, वरना क्या होगा, आप खुद भी कत्ल होंगे, दूसरों को भी कत्ल करेंगे, आप खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे, खुद भी फितने में जाएंगे, दूसरों को भी फितने में डालेंगे। इसलिए इस रूहानी तौर पर जहालत एक बीमारी है जिसका इलाज इल्म है। अगर आपको पता नहीं है तो पता करें, इसके बगैर कोई भी चारा नहीं है। इसलिए आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने तारीफ की है अंसार खवातीन की। क्या तारीफ की? नेमन निसाउ निसाउल अंसार, दीन के मसाइल के तफक्कुर में शर्म रुकावट नहीं बनती। ऐसे ऐसे सवालात किए अल्लाह के रसूल से, बस उम्महातुल मोमिनीन ने उन सहाबियात को खींच लिया अपनी तरफ, कैसे सवाल कर रही है, हमारे साथ मसला लायक हुआ, हम क्यों सवाल ना करें। इन्नल्लाह ला यस्ताही मिनल हक, अल्लाह हक से नहीं शर्माता तो हम क्यों शर्माए। ठीक है, अंबिया से इख्तलाफ का मतलब यह है, जब मसला मालूम हो गया, अब गुंजाइश नहीं है आपके पास कि उस मसले के मुखालिफ बात पर अमल करें आप, या उसको तर्क कर दें आप। मसला मालूम हो गया, उदखुलू फिस्सिल्म काफ, आप पूरे दाखिल हो जाएं। बगरना यहूदियों की एक आदत बयान हुई है, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबास, जो मन को भाता है उस पर ईमान लाते हो, जो मन के खिलाफ है, ख्वाहिश के खिलाफ है, उसको तरक कर देते हैं। ये यहूदियत है। एक जिम्मेदारी रसूल की है, एक जिम्मेदारी हमारी है। रसूल की जिम्मेदारी क्या है? पहुंचाना। हमारी जिम्मेदारी क्या है? अमल करना। शरीयत को लेने के लिए आपको नहीं कहा गया कि शरीयत के नुजूल के लिए आप मेहनत करें, नहीं, वो खुद उतरेगी जब अल्लाह चाहेगा। बस आपका काम है जो उतरता जाए उस पर अमल करते जाए। साहबा क्या फरमाते हैं, तम्मल कुरान व तम्मल अमल, कुरान मुकम्मल हुआ, अमल भी मुकम्मल हो गया। ये साथ साथ चलता। नमाज पढ़ते फौरन आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा।
ہوں ہوں جی مسئلے مسائل ہیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ جب موقع ملے. الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی. کیونکہ اصل جو عامر ہے وہ اللہ ہے، اصل مطاع وہ اللہ ہے. تو جب اصل اطاعت اللہ کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واسطہ ہے نا، وہ تو لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں. تو جو کسی کا پیغام رسا ہوتا ہے اس کی توہین اصل بھیجنے والے کی توہین ہوتی ہے، اس کی نافرمانی اصل اس کی نافرمانی ہوتی ہے. اس میں وہ حدیث بھی آ جائے گی میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ کون ہے جو انکار کرے گا؟ تو کیا فرمایا آپ نے؟ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو جس نے جنت میں نہیں جانا نا اس پر سینگ نہیں لگے ہوں گے، اور جنت میں جانے والے پر بھی سینگ نہیں ہوں گے. ہیں تو ہم جیسے جلد اور چمڑا رکھنے والے. فرق کیا ہے؟ اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا، جس کی زندگی میں اطاعت نہیں ہے تو وہ، یہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ دین کیا ہے؟ دین الطاعہ ہے. یہ منانے والا نہیں ہے، اپنانے والا ہے. ہم نے دین کے ساتھ جو حشر کیا ہے وہ منانے والا کیا ہے. ہر چیز منانی ہے ہم نے، جبکہ شریعت اپنانے کے لیے آیا ہے، آپ کی زندگی میں اس کا نفاذ ہو. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. ابو جعفر تابعی ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر جب حدیث رسول سنا کرتے تھے نہ حدیث رسول سننے کے بعد تجاوز کرتے نہ کمی کرتے. لم یعدو نہ آگے بڑھتے، ولم یقصر دونه نہ کمی کرتے. یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت. 100% عمل کریں، 100%. ہاں ٹھیک ہے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن انسان کا جو نیت کا معاملہ ہے، وہ ارادے کا معاملہ وہ پختہ ہونا چاہیے. باقی ظاہر ہے کمی کو انسان کے اندر ہوتی ہے. وہ صحابی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، پروگرام بتائیے مختصر. تو آپ نے سب سے پہلے سوال پر تبصرہ کیا تھا کہ سوال کتنا اچھا ہے. لقد سألت عن امر عظیم وانه ليسير على من يسره اللہ. بہت اچھا سوال کیا تم نے، اور یہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے نا اللہ اس کے لیے یہ چیز آسان کر دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا تو وہی جواب دیا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صلہ رحمی وغیرہ بتانے کے بعد تو صحابی نے لگام چھوڑی اور جانتے وقت ایک بات کہی تھی
وہ یہ والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص من، نہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شریعت آپ نے بتائی ہے نا، جو واجبات اور فرائض، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی جب تک زندہ ہوں. تو ابھی وہ زندہ ہی ہے، نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے من سر ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، اگر تم میں سے کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ جنتی ہے. لیکن ساتھ میں ایک شرط ذکر کی، ان صدقہ، اگر اپنے دعوے میں سچا ہے. تو جب دین کو اختیار کیا تو یہ دین اطاعت کا نام ہے، تسلیم کا نام ہے. تو 100% جب آپ یہ سچے ہیں تو پھر یہ جنت کی بشارت آپ کے لیے بھی، میرے اور آپ کے لیے بھی. مسئلہ ہے ہر گھر کا دین اپنا ہے. 10 میں سے 4 باتیں ایک نے اختیار کی ہیں، 4 دوسرے نے اختیار کی، 2 دوسرے نے. اچھا جس نے 4 اختیار کی وہ دوسروں پہ تبصرہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیسا دین اختیار کیا. 4 اس نے اختیار کیا، وہ اس پہ تبصرہ کر رہا ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، دیندار ہیں یہ لوگ. بس یہی کھیل ہے ہمارا. کچھ طبقہ ایسا ان کو حدیث سنا دو یا قرآن سنا دو تو پتہ کیا کہتے ہیں، وجدنا علیہ آبانا، یہ ہم تو یہی کام کریں گے، ہمارے آبا اجداد یہ کرتے تھے. قرآن نہیں بتا اولا کانو اولو کان آباہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، آبا اجداد صحیح راستے پر نہیں تھے پھر بھی حوالہ انہی کا دیں گے. یہ مشرکین مکہ کی عادت ہے. چلے ہمیں سے پیچھے کوئی عبارت پڑھے. تشریح آتے ہے کہ ایک لفظ پر رہ سکتی ہے. جی عبداللہ بن مبارک ہے. جی حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم ابن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد ابن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي وَيْمَ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے، وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ، اور ہم فقر کا ذکر کر رہے تھے، وَنَتَخَوَّفُهُ، اور ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں فقر جو ہے ہمیں دین سے دور نہ کر دے، کہیں فقر جو ہے ہم پر حملہ آور ہو اور ہم بے دین نہ بن جائیں وغیرہ وغیرہ. جو غربت اور فقیریت کے خدشات ہوتے ہیں ہم اس کو ذکر کر کے ڈر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا الفقر تخافون، کیا تم فقر سے ڈر رہے ہو؟ فقر کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے ڈر رہے ہو؟ جبکہ یہ ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے. والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا، ضرور بضرور دنیا تم پر اونڈیل دی جائے گی، دنیا کے خزانے تم پر برسا دیے جائیں گے. یہاں تک کہ حتی لا یزیغ، نہیں ٹیڑھا کرے گا، قلب احدکم، تم میں سے کسی کے دل کو، ازاغتن ٹیڑھا کرنا، الا ہی مگر یہی چیز، یعنی تمہاری بربادی فقر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تمہاری بربادی مال کی وجہ سے ہوگی. دنیا میں اور آخرت میں سب سے زیادہ پریشان کن حالات کا سامنا دین کے اعتبار سے، نجات کے اعتبار سے انہی کو کرنا ہوگا جن کے پاس مال زیادہ ہے.
مالدار لوگ جنت میں غریب لوگوں سے 500 سال بعد جائیں گے، حساب کتاب دے رہے ہوں گے. اور دنیا میں مال ہے تو اس مال کی وجہ سے کیا ہوتی؟ اپنے نفس میں جو آتا ہے انسان کرتا ہے. غریب کے پاس ہے ہی نہیں، اس نے کرنا کیا؟ اس لیے قرآن میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا انما اموالکم واولادکم فتنہ. وَإِمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، میں تمہیں چھوڑ کر گیا ہوں ایک ایسی ملت پر، ایک ایسے دین پر، ایک ایسی شریعت پر، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ، جس کی رات اور دن دونوں برابر ہیں. یعنی ایسی ملت دے کر گیا ہوں جس میں رات نام کی کوئی چیز نہیں. دیگر حدیث کے الفاظ میں ہے لیلوہا کنہاریہا، رات دن کی طرح روشن ہے، کوئی اوجل چیز ہے ہی نہیں. کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا ہے، کنگھی کیسے کرنی، قضاء حاجت کا طریقہ بتایا ہے. یہ تو ہمارے وہ روزمرہ کے معمولات ہیں جو ایک حل کے درجے کے جن کمال کا درجہ دیتے ہیں. جس پیغمبر نے بیت الخلاء میں آنے اور جانے کا طریقہ بتایا ہو، لباس پہننے اور اتارنے کا طریقہ بتایا ہو، کھانے پینے کے آداب، قضاء حاجت کے آداب بتائے ہوں، تو اس نے عبادات کے معاملات کی وضاحت عملاً و قولاً کتنی کی ہوگی، جو اصل مقصود ہے شریعت کا. جی، قلب احدکم یہ مفعول ہے لا یوزیک کا، اور ازاغتاً مفعول مطلق ہے. حتیٰ کہ نہیں ٹیڑھا کرے گا تم میں سے کسی کے دل کو، ازاغتاً ٹیڑھا کرنا، الا ہی مگر یہی چیز. یہ کون سی چیز؟ دنیا داری، مال و متاع. ہی جو ہے نا، ہی یا ضمیر ہے، اور ہا کا مرجع وہ پیچھے دنیا کے وسائل. وَإِمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ، میں نے تم کو چھوڑا ہے، عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاء، ایک ایسی ملت پر، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ، جس کی رات اور دن دونوں برابر ہیں. یعنی وہ جو پچھلی آیت شروع والی حدیث ہے نا، جو میں نے تمہیں کہا ہے نا کرنے کا وہ کرو، جس سے میں نے منع کیا رک جاؤ، وہ بالکل روشن ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا نبی نے کسی کام کے کرنے کا کہا ہو اور اس کا طریقہ نہ بتایا ہو، اس کی تفصیل فراہم نہ کی ہو. حرام چیز بتا دی ہو اور اس کی تفصیل، حرام مطلب منہیات بتا دی ہو، تم نے رکنا ہے، لیکن اس کی تفصیل نہ دی ہو کون کون سی چیزوں سے کیسے رکنا ہے. بالکل نہیں، مفصل چیز موجود ہے. ملت کی طرح، ایسی ملت کی طرح جس کی رات اور دن برابر ہیں. بیضا سفید چوٹی کو بھی کہتے ہیں. بیض سفید چیز کو کہتے ہیں نا. ایک سفید چیز پر چھوڑ کر گیا ہوں، یعنی ملت اور دین. پھر ابو درداء یہ حدیث سننے کے بعد کہتے ہیں صدق واللہ رسول اللہ، سچ کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ترکنا واللہ، ترکنا واللہ، انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے اللہ کی قسم، علی مثل البیضاء، ایک ایسی روشن ملت پر، لیلوہا ونہاروہا سواء، جس کی رات بھی اور جس کا دن بھی بالکل برابر ہے. اور پھر ہمارے لیے زیادہ آسانی پتہ کس چیز میں ہے؟ صحابہ نے وہ عمل کر کے پریکٹیکل دکھا دیا. یعنی شریعت مکمل ہو گئی تھی، اس کا نزول بھی، اس کی تفصیل بھی، اس پر عمل بھی، فہم بھی، ہر چیز مکمل ہو چکی تھی. اب صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہے، کیونکہ آسان ہوتا ہے جب آپ مشق کرا دیں اس کی. نبی علیہ السلام نے کیسے کیا؟ نماز پڑھائی آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر، پہلی صف والا بھی دیکھ لے، آخری صف والا بھی دیکھ لے، تاکہ بعد میں آنے والا یہ نہ کہے عبداللہ بن عمر یہ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ چھوٹے بچے تھے اس وقت، ان کو کیا پتا، یہ تو صف میں پیچھے کھڑے ہوتے تھے.
اللہ کے رسول نے اس طرح ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی کہ پہلی صف والا بھی دیکھ کر اور آخری صف والا بھی. پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. حج کیا اونٹنی پر سوار ہو کر پورا، تاکہ ہر شخص اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھ سکے. اتنی تفصیلات، اتنی مشقت آپ نے برداشت کی. اس کے باوجود بھی آج کا مسلمان نہ وہ توحید قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ وہ دین قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ نماز قبول کرنے کے لیے تیار ہے. نماز میں بھی انداز اپنا، دین میں بھی انداز اپنا، توحید میں بھی انداز اپنا. فرق اتنا ہے مسلمانوں میں، ایک مسلمان کا فرقہ ایک چیز کو شرک کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کو توحید کہہ رہا ہوتا ہے. ایک کہہ رہا ہوتا ہے بدعت، دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے یہ سنت ہے. اس قدر زیادہ فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید چند فروعی مسائل میں، اصول میں فرق ہے. فروعی مسائل کی تو باری پتہ نہیں کب آئے گی، فروعات میں اتنا بڑا اختلاف ہے. کچھ چیزیں ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو ایک ہی چیز ہے، بس چند مسائل میں فرق ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے جن مسائل میں فرق ہے. دن رات کا مفہوم، مطلب جس طرح ہم دن کے اجالے میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور رات میں شاید وہ آسانی سے اتنا نہ ہو سکے، لیکن شریعت کے معاملات جس طرح دن میں اجالے میں جس طرح انسان کام کرتا ہے آسانی کے ساتھ، تو رات کے اندر بھی شریعت کی عبادات دن کے اجالے کی طرح بالکل روشن ہے. بالکل اصل خطرہ جو ہے وسعت کا ہے، مال کی کشادگی کا ہے. دیکھیں امتحان جو ہمارا ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. فقر سے بھی اللہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. میرا امتحان یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ دیا ہے تو میں شاکر ہوں یا نہیں. جس کے پاس کم ہے تو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ قناعت ہے اس کے اندر یا نہیں، صابر ہے یا نہیں. کیونکہ جو اس کے پاس ہے نا وہ اللہ کی عطا ہے. ہوتا کیا ہے، فلاں آدمی کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، نتیجتاً احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں. حالانکہ اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. کبھی ایسا ہوتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہوتی ہے نا وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. کیا ہے، فقر مجھے پسند نہیں ہے لیکن یہ میرے لیے بہتر ہے. جو چیزیں تمہیں پسند ہے مال ہونا چاہیے، اور وہی تمہارے لیے شر ہوتا ہے. کبھی تکلیف، بیماری، تنگی، ان چیزوں کو ہم اپنے لیے بہت زیادہ مشقت والا سمجھتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں. حقیقت اگر شریعت کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے مومن کے مفاد میں، ہمیں تکلیف آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے جو اسلاف تھے تکلیف نہیں آتی تھی تو پریشان ہوتے تھے. اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہیں تکلیف نہیں آ رہی؟ جبکہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے. جتنا ایمان انبیاء کے قریب در قریب ہوگا مشقت بھی اتنی ہوگی، تکلیف بھی اتنی ہوگی، اذیت بھی اتنی ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا انبیاء سے بڑھ کر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو سب سے زیادہ ستایا کس کو گیا؟ انبیاء کو. اور میں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، مجھ پر تکلیف نہیں آ رہی، اللہ سے محبت کرتا ہوں، تکلیف نہیں آ رہی، اور میں کہوں کہ یہی میری عبادات کا نتیجہ ہے. بالکل نہیں. نبی سے بڑھ کر آپ محبوب نہیں ہو سکتے. جب نبی کو تکلیف آئی گئی تو آپ تو کس بات کی مولی ہیں؟ آپ کو تکلیف نہیں آ رہی تو چیک کریں مسئلہ کیا ہے، کہیں نفاق تو نہیں ہے. یہ معاملات ہے. مشقت آتی ہے اس کو برداشت کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا، دنیا داری کے تعلق سے آپ نے کیا دعا کی تھی؟ جب کہا گیا کہ آپ کہیں تو یہ خزانے آپ کو دے دیے جائیں، تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مسکین رہوں، مسکین کے ساتھ اٹھایا جاؤں. اور پھر آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تاکہ تیرا شاکر بن جاؤں، ایک دن بھوکا پیاسا رہوں تاکہ صابر بن جاؤں. عمر رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تھے، آپ نے قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر. انسان جب اس تصور کی زندگی میں جاتا ہے نا، اللہ کا اتنا محبوب کہ کوئی بھی پیغمبر اتنا محبوب نہیں. کیا نہیں مل سکتا تھا؟ سب کچھ مل سکتا تھا، لیکن چٹائی پہ لیٹے میں نشان پڑ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت لے کے گھر میں داخل ہوئے تو رو پڑے دیکھ کر، چٹائی پوری نشان بنے ہوئے. تو فرمایا وہ کیسر کسرا کے بادشاہ جو عیاشیم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، حقدار تو آپ ہیں. تو آپ نے جیسے ہوتا ہے نا، بعض آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ فوراً آپ ہو جاتے ہیں، ہاں واقعتاً آپ نے ایسی بات کی ہے، واقعتاً میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے یہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ دنیا کے اندر عیش و عشرت ان کفار کے لیے ہے،
ہمارے لیے آخرت میں ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہوتا ہے تو آپ اپنے اس مشن پر پختہ ہوتے ہیں, تو پھر کوئی آپ کو جو ہے نا وہ گمراہ نہیں کر سکتا. کسی کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کے اندر احساس کمتری نہیں پیدا کرتے. ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہمیں پختگی نہیں ہوتی نا, پھر آ کر جس نے جو بات کہہ دی تو ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں, جس مجلس میں جاتے ہیں اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. دو اصول ہیں شریعت کے, ایک دنیا داری کے تعلق سے, ایک دین کے تعلق سے. دنیا داری کے تعلق سے اصول یہ ہے کہ اپنے نیچے کی طرف دیکھیں. جس پوزیشن میں میں ہوں, نہ جانے دنیا کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو وہ چیز بھی نہیں ملی جو مجھے ملی. اگر میں پیدل بھی چل رہا ہوں تو اتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں, اور میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں روزانہ. تو شاکر بننے کے لیے تو اتنی بات کافی ہے. دین کے تعلق سے اصول یہ ہے کہ اپنے اوپر کی طرف دیکھیں. حدیث ہے نا کہ تم رشک کرو ان دو افراد پر, ان میں سے ایک عالم دین ہے, قاری القرآن ہے, اللہ مجھے ایسا بنا دے. دوسرا جو دن رات اللہ کی راہ میں سرمایہ خرچ کر رہا ہے دین کی حفاظت کے لیے, نشر و اشاعت کے لیے, اللہ مجھے ایسا بنا دے. یہ ہے آپ کا دین کے تعلق سے مشن, اوپر کی طرف لیول ہونا چاہیے آپ کا. فاستبقوا الخیرات کہا گیا, نیکی کے میدان میں آگے ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرو. مقابلے ہونے چاہیے. ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ حسن, مقابلہ ہے کھیل کود, مقابلہ ہے ترقی, مقابلہ ہے عہدہ. دین کے معاملات میں بھائی میاں دیکھی جائے گی, ٹھیک ہے, دیکھی جائے گی. ابھی تو عمر پڑی, پڑھ لیں گے نمازیں بھی. دیکھ لیا جنہوں نے نمازیں پڑھ لی, یہ بات ہے, دیکھ لیا جنہوں نے نمازیں پڑھی. نفاق سے بچنے کی کوئی دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلبي من النفاق. نا کہ وہی حدیث ہے نا, ایک وہ انسان ہے جس کی فکر محور سوچ کا آخرت بنتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر کیا دیتا ہے؟ نمبر ایک, اللہ دل کے اندر ایک وسعت پیدا کر, دل کو غنی کر دیتا ہے, مالدار. اصل مالدار وہ جس کا دل مالدار ہو. دوسرا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے معاملات کو جمع کر دیتا ہے. دنیا اس کے پیچھے آتی ہے ذلیل ہو کر. کون ہے؟ جو آخرت کا غم رکھے زندگی گزار رہا ہے, اور جس کے دل میں دنیا کی فکر ہے, کیا بنے گا میرے مستقبل کا, کیا بنے گا میری معیشت کا, کیا بنے گا میرے معاملات کا, میرا لائف سٹائل کیسے بہتر ہو سکتا ہے, بس یہی سوچ ہے. تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ نمبر ایک, جس دنیا کے بارے میں فکر مند ہے نا, یہ اس دنیا کے پیچھے ذلیل ہو کر آئے گا اور دنیا بھاگتی جائے گی آگے. نمبر دو, اللہ فرماتا ہے کہ آنکھوں کے بیچ میں فقر لکھ دے گا. جتنا بھی ملے گا نا اپنے آپ کو غریب ہی سمجھے گا. یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا جب یہ بولے گا بہت ہو گیا جی, بہت کے باوجود بولے گا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اس کو کہتے ہیں فقر. اور آخری چیز, پھر وہ معاملات ایسے اس کے بکھیر دیے جائیں گے, ایک سے نکلے گا دوسرے میں پھنس جائے گا, اس سے نکلا تیسرے میں پھنس جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے صبح اور شام اوور ٹائم لگا کر ایک ہی کام کیا, دنیا دنیا دنیا. بچے, بیوی, گھر والے, سکون کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ پھر سکون نہیں مل سکتا اس کو. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک دو دن ہم تقریریں کریں گے, اس کے بعد پھر سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ, پھر پڑھیں گے زیادہ. ٹھیک ہے.